یادت باشد لاسٹ ایپیسوڈ۔ حمید کی بات مجھے یاد آ گئی۔ مجلس امام حسین میں بہت زور سے ماتم کرتے تھے اور کہتے تھے، فرزانہ یہ سینہ کبھی نہیں جلے گا۔ جسم کے ہر حصے پر گولیاں لگی تھی، پیٹ، پاؤں، ہاتھ، گردن، چہرہ، سب جگہ۔ صرف سینہ بچا تھا جو کہ بالکل صحیح و سالم رہ گیا تھا۔ میں اپنے لرزتے ہوئے ہاتھ ان کے سینے پر رکھ رہی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کاش اس دل میں دھڑکن موجود ہو، کاش میں اپنے ہاتھوں سے محسوس کر سکتی کہ حمید کا دل ابھی زندہ ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مشکل ترین وقت ایک بیوی کے لیے یہی لمحات ہے، وہ دل جو تمام زندگی آپ کے لیے دھڑکا ہو۔ اب اس میں کسی قسم کی دھڑکن یا حرکت و گرمی کا وجود نہیں۔ میرے حمید کا دل بند ہو چکا تھا، وہی دل جو رشتہ لینے کے دن مجھ سے کہہ رہا تھا، پہلا عشق اس دل کا خدا ہے، دوسرا عشق امام حسین علیہ السلام، اور تم میرا تیسرا عشق ہو۔ اس کی خواہش کے مطابق جو ان کی آخری رات کے لیے کی گئی تھی، حمید کے وصیت نامہ میں لکھا تھا کہ 15 منٹ حمید کے ساتھ اکیلے گزارو۔ میں نے ان کو گلے لگایا، پیار کیا، ان کے بدن پر ہاتھ پھیرا۔ میں ہمیشہ اس لمحات کے بارے میں سوچتی تھی کہ ایک شہید کی بیوی اپنے شہید شوہر سے اس لمحے میں کیا بات کر سکتی ہے۔ ان آخری لمحوں کے لیے میں نے بہت سے الفاظ تیار کیے ہوئے تھے، لیکن وہ سب بھول چکی تھی۔ میں اپنا سر ان کے کانوں کے پاس لے کر گئی۔ یاد رکھنا، میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں، مجھے آپ سے بہت 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 زیادہ پیار ہے۔ میں نے اپنا سر کو اونچا کیا جیسے کہ میں جواب کے انتظار میں ہوں۔ کچھ لمحوں کے لیے میں خاموش رہی اور پھر دوبارہ ان کے کان میں کہا، حمید میں آپ کو پسند کرتی ہوں۔ مجھے وہ جملہ یاد آ گیا جو حمید نے جانے سے ایک رات پہلے مجھ سے کہا تھا، فرزانہ تم نے میرے دل کو ہلا کر رکھ دیا، لیکن تم میرے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکی۔ میں نے ان کے کان میں معافی مانگی۔ میں نے کہا، میرے حمید مجھے معاف کر دینا، اگر میں نے آپ کا دل دکھایا، مجھے بخش دینا۔ آپ کو شہادت مبارک ہو۔ سید الشہداء علیہ السلام کو میرا سلام دینا۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے کہنا میرا تحفہ قبول فرمائیں۔ اس سے زیادہ مجھے اجازت نہ دے رہے تھے کہ حمید کے جنازے کے پاس رکوں۔ کہہ رہے تھے کہ ٹھیک نہیں ہے کہ اس کا جسم اتنا زیادہ کھلی فضا میں رہے۔ میرے حمید کو سرد خانے میں لے کر جانا چاہ رہے تھے۔ آخری مرتبہ میں نے اپنا ہاتھ حمید کے چہرے پر رکھا، حمید کے جن کا چہرہ ہمیشہ گرم رہتا تھا، ان کی محبت کی گرمی محسوس کر سکتی تھی۔ اب ٹھنڈا تھا، ایسی ٹھنڈک جو میری ہڈیوں تک محسوس ہو رہی تھی۔ کہا گیا تھا کہ حمید کی اد کھلی آنکھیں بند نہ کریں تاکہ آخری بار اپنی امی بیوی کو دیکھ سکیں۔ میں نے ان کی آنکھیں چومی اور انہیں جھپکا دیا، وہ آنکھیں جنہوں نے کبھی کوئی گناہ نہ کیا تھا، وہ آنکھیں کہ جن سے آخری لمحات میں انہوں نے امام زمان اجل کا دیدار کیا تھا۔ وہ آنکھیں بند ہو گئی تاکہ اس کے بعد سے یہ آنکھیں صرف خوبصورتیوں کا دیدار کر سکیں۔ مجھے زبردستی تابوت سے علیحدہ کیا گیا۔ ابو مجھے کھینچ کر سیڑھیوں تک لے آئے۔ میں ہر سیڑھی پر بیٹھ کر روتی، مجھے یہاں سے رہنے دے۔ 2 ہفتے ہو گئے میں نے اپنی جان کو نہیں دیکھا۔ 2 ہفتے سے حمید میرے پاس نہیں تھے۔ آخری سیڑھی پر بیٹھ کر میں نے آغا سعید کو دیکھا۔ انہیں کہا کہ آغا سعید کم از کم آپ اجازت نہ دیں کہ یہ حمید کو سرد خانے لے جائیں۔ حمید کو سردی بہت ناپسند تھی۔ یہ تصور میرے بچپن کے ساتھی، میری زندگی کے ہم سفر نے مجھے اکیلا چھوڑ دیا، میرا وجود نابود کر دیا تھا۔ مجھے زبردستی گاڑی میں سوار کیا اور حمید کے آبائی محلے کی مسجد میں لے گئے، وہی مسجد جہاں کئی مرتبہ اپنے بچپن میں مقبر بنایا تھا، جو نمازیوں کی رہنمائی کے لیے نماز جماعت کے دوران تکبیر کی صدا بلند کرتا تھا۔ اور اب سب آ چکے تھے کہ آخری مرتبہ اس بے جان پیکر سے اذان عشق سن سکیں۔ جسد کی آخری رسومات کے لیے لایا گیا۔ ایک سوئی کے برابر جگہ نہ بچی تھی۔ ان کی تصاویریں دکھائیں، ویڈیوز دکھائی گئی۔ جب تقریب اختتام پذیر ہوئی، پیکر ایمبولینس میں رکھا گیا۔ میں ننگے پاؤں تابوت کے پیچھے بھاگی۔ میرا دل چاہ رہا تھا وہاں رہوں جہاں حمید ہو۔ لوگ ایک طرف ہوتے جا رہے تھے، میں حمید کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ میرے دوستوں نے مجھے ایک طرف کھینچ لیا، مجھے حمید کے ساتھ نہیں رہنے دیا۔ ہم مسجد سے بابا کے گھر آ گئے۔ میری طبیعت اتنی خراب تھی کہ میں پھپھو کے گھر نہ جا سکی تھی۔ امی نے دوپہر کا کھانا عدس پلاؤ بنایا ہوا تھا، لیکن میں نے ایک لقمہ بھی نہیں لیا۔
انہوں نے دوبارہ وہی کھانا گرم کیا، لیکن مجھ سے کچھ بھی کھایا نہیں جا رہا تھا۔ جو ہی میری نظر کھانے پر پڑی، میں نے رونا شروع کر دیا۔ حمید کو عدس پلاؤ بہت پسند تھا۔ عدس پلاؤ کے اوپر انڈا ڈالتے تھے اور سلاد شیرازی اور روٹی کے ساتھ کھاتے تھے۔ بہت عرصہ تک یہی ہوتا رہا۔ میں جو بھی چیز دیکھتی حمید کی یاد تازہ ہو جاتی، بہت دیر تک روتی رہتی۔ وہ کھانے جو حمید کو پسند تھے، وہ سب جگہیں جہاں ہم اکٹھے جاتے تھے، یعنی ہر چیز۔ امی نے مجھ سے روتے ہوئے کہا، میری پیاری بیٹی، میں تمہارے آنسو پر قربان ہو جاؤں، کچھ کھا تو لو۔ کیوں کچھ نہیں کھا رہی؟ تھوڑا آرام ہی کر لو تاکہ تھوڑی انرجی آ جائے، کل بہت کام ہے۔ اس اگلے دن سے ڈر لگ رہا تھا جو ابھی آیا ہی نہ تھا، اس اگلے دن کا خوف کہ حمید کو بہشت کے دروازے تک چھوڑ کر آنا تھا، وہ دن کہ جب میں آخری مرتبہ حمید کا چہرہ دیکھ سکتی تھی۔ لائٹیں بند تھی، لیکن اس رات کوئی نہیں سویا۔ بھائی کمرے میں قرآن پڑھ رہے تھے۔ بابا کے رونے کی آواز بیڈ روم سے آ رہی تھی۔ میں بھی اپنی کمر کو پکڑے ڈرائنگ روم میں چکر لگا رہی تھی اور رو رہی تھی، ہر لمحے اپنی کمر کو سہارا دے رہی تھی، باوجود اس کے کہ میں ان کا بدن دیکھ چکی تھی، لیکن ابھی تک مجھے یقین نہ آ رہا تھا۔ میں خود سے کہہ رہی تھی کہ حمید تو اپنی زبان سے پھرنے والے نہیں، کل وہ 4 دن جو انہوں نے کہے تھے پورے ہوں گے جائیں گے تو خود مجھ سے رابطہ کریں گے۔ مجھے اس وقت کا انتظار تھا اور میں چاہ رہی تھی کہ وقت واپس پیچھے کی طرف چلا جائے۔ کئی مہینوں تک میرے احساسات ایسے ہی تھے، مجھے اس چیز کا انتظار تھا۔ بے ساختہ میں ٹیلی فون کی طرف دیکھتی رہتی، انتظار میں رہتی کہ حمید دوبارہ فون کریں گے۔ سوچتی تھی کہ ابھی وہ 4 دن پورے نہیں ہوئے جب انہوں نے آخری بار مجھ سے کہا تھا کہ آپ کو صبر کرنا ہوگا۔ وہ طولانی شب بالآخر صبر میں تبدیل ہو گئی۔ نماز پڑھی، مجھے سیاہ لباس پہنایا گیا، ماموں، رشتہ دار سب ہمارے پاس آ گئے تاکہ ہم حمید کے کفن دفن کے لیے جا سکیں۔ سبزہ میدان تک گاڑی میں گئے اور سبزہ میدان سے امام زادہ اسماعیل تک پیدل روتے ہوئے گئے، پیمبریا کے آگے سے گزرے۔ وہ دن مجھے یاد آ گیا جب اس جگہ آنا میرا اور حمید کا ہمیشہ کا معمول بن گیا تھا۔ ہم یہاں آتے، ایک خاص جگہ پر اپنے جوتے اتارتے، پھر پیدل یا موٹر سائیکل پر ہبانے سپاہ سے مزار شہداء تک جاتے۔ اب اس راستے سے عبور کر رہی تھی جس پر میں کئی مرتبہ حمید کے ساتھ گئی تھی۔ حمید کا بدن ایمبولینس کے ذریعے لایا گیا، وہ بھی ٹھیک 40 سے صرف 3 دن پہلے۔ یہ وہی دن تھا جب میرے پیٹ میں شدید درد کی وجہ سے میں ایمبولینس میں سوار ہوئی اور ہسپتال کے بستر پر حمید میرے سرہانے رات کے صبح تک جاگتے رہے۔ انہوں نے صبح کی نماز وہیں پڑھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا 3 سال بعد ایک ایسے ہی دن مجھے حمید کو دفن کرنا ہوگا اور صبح تک ان کے لیے قرآن پڑھ رہی ہوں گی۔ وہ وقت دوبارہ دہرایا جا رہا تھا، لیکن اس مرتبہ غم و انداز میں ڈوبے امام زادہ اسماعیل کے قریب کھڑی تھی۔ رش بہت زیادہ تھا۔ حمید قزوین کے پہلے شہید مدافع حرم تھے، اس لیے بہت لوگ آئے ہوئے تھے، لیکن ان کے دوستوں کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ وہ شام میں رہ گئے تھے یا یہ خبر سننے سے پہلے ہی 40 کی زیارت کے لیے کربلا جا چکے تھے۔ تقریب کا آغاز ہو چکا تھا۔ پروٹوکول اور فوجی اپریٹ مجھے بہت لمبی لگ رہی تھی۔ میں صرف منتظر تھی کہ تابوت اٹھایا جائے اور میں حمید کو دیکھ سکوں۔ جب تابوت کو اٹھایا، جیسے مجھ میں جان ڈال دی گئی۔ حمید کا شوق مجھے اپنی طرف کھینچ رہا تھا، میں چل نہیں پا رہی تھی۔ میری بہن اور دوستوں نے مجھے سہارا دیا ہوا تھا اور مجھے کھینچ رہی تھی۔ میں نے کہا پلیز حمید کے ساتھ ساتھ چلو، نہ ان سے آگے چلیں نہ ان سے پیچھے رہ جائیں۔ میرا دل چاہتا تھا کہ آخری بار اس سڑک پر اکٹھے جا سکیں۔ گلزار شہداء پہنچے، نماز کی ادائیگی کے لیے صف بندی ہوئی۔ مجھ میں کھڑے ہونے کی ہمت نہ تھی۔ بولے تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں، نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کر ایک کونے میں بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا میں حمید کے لیے نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ وہاں ایک سفید گاڑی کھڑی تھی، اس کے ساتھ ٹیک لگائی اور نماز پڑھ لی۔ تقریب کا آغاز ہوا۔ حمید کا وصیت نامہ پڑھا جا رہا تھا، وہی وصیت نامہ کہ حمید نے مجھے مجبور کیا تھا کہ ان کے سامنے بغیر روئے کھڑے ہو کر اونچی آواز میں پڑھوں، لیکن اب ہر جملے کے ساتھ میرے رونے کی آواز بلند سے بلند تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسی گاڑی کے ساتھ سڑک کے کنارے بیٹھی تھی کہ بھائی آئے اور بولے
आओ कब्र तक ले चलूं, बाद में हजूम हो जाएगा, फिर तुम आगे न जा सकोगी। मैं हमीद की कब्र पर पहुंची, वो जगह कि हमीद ने हमेशा के लिए अब वहां रहना था। कब्र को गौर से देखा, चारों अतराफ से कब्र को छुआ, इसकी एक एक जगह मेरे जहन में महफूज कर ली। हत्ता मुझे ये भी याद हो गया कि किस दीवार की कोने में ईंट में दरार थी। मैंने बाबा से कहा, मुझे इजाजत दें कि कुछ लम्हात कब्र के अंदर लेट कर देखूं कि आरामदा है, फिर हमीद को अंदर रखिएगा। लेकिन बाबा ने मुझे कब्र के अंदर जाने नहीं दिया। मैंने कब्र के आसपास की मिट्टी की मुट्ठी में भर ली और उसका बोसा लिया। मुझे इसहाक से हसद हो रहा था, जिसने मैंने कहा, ये मिट्टी मुझसे ज्यादा खुशनसीब है कि आज के बाद से ये मेरे हमीद के साथ होगी। हमीद को ताबूत से बाहर निकाला। ताबूत की लकड़ी के ऊपर टॉक नंबर, शहादत की तारीख और ब्लड ग्रुप लिखा हुआ था। जैसे इसे निकाल कर उठाया, मैंने उनकी टांगें पकड़ ली। मैं अपने हाथों से इन्हें महसूस करने लगी, गोया बिल्कुल सही और सालिम थे। मैंने इन लोगों से जिन्होंने उनका बदन उठाया हुआ था कहा, हमीद के पाँव सही और सालिम हैं, हमीद जिंदा है, हमीद जिंदा है। मेरी गुजारिश है कि हमीद को कब्र में नहीं उतारे। मैं आखिरी मर्तबा कोशिश कर रही थी कि अपने आप को यकीन दिला सकूं कि हमीद जिंदा है, मगर ऐसे जैसे कोई मेरी आवाज नहीं सुन रहा था। हमीद की बहनों और अम्मी की तबीयत बहुत खराब थी, सब पीछे चले गए थे। खवातीन में से बस एक मैं थी जो आहट तक उनके सराहने खड़ी रही। मेरा दिल चाहता था कि आखिरी लम्हे तक हमीद के चेहरे और आंखें देखती रहूं। हमीद से दूर होने की मुझ में ताकत न थी। उनका चेहरा देखती तो महसूस होता कि अभी भी जिंदा है। मैंने मिट्टी चूमी और हमीद के बदन पर डाल दी और कहा, अब तअबद मेरी बजाय तुम हमीद के साथ रहना। जब उन पर मिट्टी डाल दी गई, मैंने अपने एहसासात, इश्क, उम्मीद, मुस्तकबिल के ख्वाब पूरे वजूद के साथ रेजा रेजा होते महसूस किए और जोर जोर से रोने लगे। तदफीन करने वाले बोले, हानू मुरादी पुरसुकून हो जाएं, देखें हमीद कब्र के अंदर भी मुस्कुरा रहे हैं। जब मैंने उनका चेहरा देखा तो उनके लबों पर मुस्कुराहट थी, जिसकी वजह से मैं और भी जल गई। मैं जानती थी कि अभी वो इन चीजों को भी देख रहे हैं जिन्हें मैं महसूस नहीं कर सकती और ना ही समझ सकती हूँ, इसलिए मेरा दिल बहुत ज्यादा टूट गया है। मैं पीछे रह गई। एक तरफ बाबा थे और एक तरफ से चचा नकी कि कहीं मैं कब्र के अंदर न गिर जाऊं। कब्र पर पत्थर रखने शुरू किए, यानी जब पत्थर रख रहे थे तो मेरे जैसे सब कुछ खत्म हो गया था। यहाँ तक कि मैं हमीद का चेहरा भी नहीं देख सकती थी। जब तीसरा पत्थर डालने लगे तो जगह नहीं बढ़ रही थी, जिसकी वजह से सारे पत्थर जा बजा करने लगे ताकि दोबारा दुरुस्त करके रखें। फिर मेरी नजर हमीद के चेहरे पर पड़ी। वो अभी भी मुस्कुरा रहे थे। नहीं मालूम वो किन चीजों को देख रहे थे और इतने खुश थे। सब खत्म हो गया, मिट्टी डाल दी गई। अब कयामत के दिन मुलाकात होगी। जो ही मिट्टी डालना, अल्लाह अकबर की आवाज बुलंद हुई। इस मरतबा भी मैंने अजान को खत्म हुआ। जोहर की अजान की अल्लाह अकबर के वक्त कबूल है कहा। मुझे हमसर का जहाद कबूल है, खुदा का इम्तिहान कबूल है। हमीद की बात याद आने लगी। कह रहे थे, जरूर इसमें हिकमत है कि मैं दोबारा अपना शनाख्ती कार्ड भूल गया ताकि अब अजान के वक्त कहें कबूल है। ऐसे जैसे वक्त 26 नवंबर 2015 में रुक गया था। कभी कभी कोई मुझसे तारीफ पूछता तो मुझे समझ नहीं आती, क्या जवाब दूं, खामोश हो जाती। वक्त मेरे लिए बेमानी हो गया था। न पीछे की तरफ जा रहा था कि कहूँ हमीद मेरे पास है, न आगे जाता कि मेरा इंतजार खत्म हो सके और इस बात का यकीन करूं कि हमीद दोबारा फोन नहीं करेंगे। वो 4 दिन जब हमीद शाम में थे, वो उनका इंतजार मुझे हमेशा के लिए वीरान कर गया। मेरा दिल करता था अब उन्होंने जाना ही था तो कम से कम 1 घंटे के लिए जिंदा होते, बातें करते और फिर चले जाते। दफन करने के बाद पहली रात थी। मैं उनकी कब्र पर रुकी। जो हमने वादा किया था वो मैंने पूरा किया। हम दोनों के दरमियान तय पाया था, जो पहले इस दुनिया से गया दूसरा उसकी कब्र पर रात गुजारेगा। कब्र में पहली रात इसे अकेला नहीं छोड़ेगा। अम्मी ने कहा, सर्दी बढ़ गई है, चलो घर चलते हैं या कुछ देर गाड़ी में बैठ जाओ ताकि गर्म हो जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मैंने हमीद से वादा किया था, मैं कब्र की पहली रात में इन्हें अकेला नहीं छोड़ूंगी। सब ताज्जुब कर रहे थे और कह रहे थे,
بھلا تم دونوں نے کتنے سال اکٹھے گزارے تھے جو اس رات کے بارے میں بھی اس طرح سوچا اور ایسا وعدہ ایک دوسرے کو دیا؟ شروع کے لمحوں میں تو میرا دل ہی نہیں مان رہا تھا کہ ان کے لیے قرآن پڑھوں. میں کہتی تھی حمید تو زندہ ہیں، پھر ان کے لیے کیوں قرآن پڑھوں؟ لیکن اس رات میں نے صبح تک قرآن پڑھا. بہت سردی تھی، باقی سب چلے جاتے پھر آ جاتے، لیکن میں صبح تک قبر پر موجود تھی. نومبر میرے لیے سب سے خزاں کا دن اور حمید کے لیے بہار سے بھرپور دن. چند دن تک میں ایسے ہی کرتی کہ ان کی قبر کی مٹی اپنی گود میں لے لیتی اور محسوس کرتی میرے کتنے قریب لیٹے ہوئے ہیں، اور ایسے جیسے میرے رونے کے ساتھ وہ بھی روتے ہیں. ان کا ہونا جبکہ وہ تھے بھی نہیں دنیا کا بہترین سکون احساس تھا. سخت ترین دنوں میں سے ایک ان کی شہادت کے بعد میرے لیے وہ دن تھا جب حمید کے دوست شام سے ان کا سفری بیگ میرے لیے لے کر آئے تھے. ٹھیک شب یلدا 20 دسمبر کا دن تھا یہ جب حمید کا بیگ مجھ تک پہنچا. پہلے تو بابا نہیں چاہ رہے تھے کہ یہ مجھے دیا جائے، لیکن میری خواہش پر مجھے دے دیا گیا. میں امی ابو کے سامنے رونا نہیں چاہ رہی تھی. دن کے وقت بس خود پر صبر کیا. جب رات ہوئی سب سے نظریں بچا کر صحن میں چلی گئی. بیگ کو گلے لگایا ان تمام یلدا کی شبوں کو یاد میں جن میں حمید میرے ساتھ تھے. صبح تک روتی رہی تھی. اب صرف یہ بیگ اور ان کی چیزیں میرے ساتھ تھی. یہ وہی بیگ تھا جو میں نے بہت ضد کر کے خود حمید کے لیے تیار کیا تھا. کانپتے ہاتھوں سے سیدھے ہاتھ والی زپ کو کھولا تو کالا لفافہ ضرورت کے تحت استعمال کے لیے رکھا گیا تھا. ویسے کا ویسا پڑا تھا. ہاتھ کی کلائی پر باندھی ہوئی جو پٹی رکھی تھی وہ ایسے ہی پڑی تھی. جیسے ہی درمیانی زپ کھولی تو دیکھتے ہی سمجھ گئی یہ چیزیں انہوں نے خود ترتیب سے رکھی ہیں. میں جانتی تھی کہ حمید کیسے کپڑے تہہ کر کے رکھتے ہیں. ان کی فوجی وردی کے علاوہ سب چیزیں اسی طرح سالم طور پر باقی تھی. وہ لباس کہ جس میں آخری دن انہوں نے مجھ سے خدا حافظی کی تھی سب کچھ بیگ میں موجود تھا. ان کی قمیض کی جیب میں 15,000 تومان پیسے تھے کہ جو اپنے ساتھ لے کر گئے تھے. ایک یا زہرا کا بیج جو حرم حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرف سے حمید کو دیا گیا تھا. ہوائی جہاز کا نمک ان کی جیکٹ کی جیب میں تھا. ایک عربی زبان سیکھنے کی کتاب. یہ وہ آخری چیزیں تھیں جنہیں میرے ہاتھوں حمید نے چھوڑا تھا. یعقوب کی طرح جو اپنا یوسف گم کر بیٹھا ہو، کامتی انگلیوں اور غم سے بڑے دل کے ساتھ ان سب چیزوں کی خوشبو کو محسوس کر رہی تھی اور آنکھوں پر لگا رہی تھی. چہلم کے 3-4 دن بعد میں اسی گھر گئی جس میں نے اور حمید نے اکٹھے وقت گزارا تھا. بالآخر ہم کرایہ دار تھے. اچھی بات نہیں تھی کہ ہمارا سامان وہیں پڑا رہتا. سامان وہاں سے اٹھانا تو تھا ہی تاکہ گھر واپس دے سکے. میں نے حمید کی امی، بہنوں، اپنی امی اور بہن سے کہا کہ میرے ساتھ چلیں، لیکن ان میں سے کسی کا بھی آنے کو دل نہ تھا. حمید کے بغیر یہ گھر دل میں سوراخ کر رہا تھا. اسے برداشت کرنا واقعاً سخت تھا. اتنا سخت جیسے چلہم سے پہلے میں اپنی بہن کے ساتھ کسی چیز کی تلاش میں وہاں گئی تھی. جب میری بہن کی نگاہ حمید کی ٹوپی پر پڑی تو واقعاً اس کی طبیعت بہت خراب ہو گئی. میں مجبور ہو گئی کہ اپنی دوست ناہید کے ساتھ جاؤں. اس پہلی سیڑھی سے ہی میرے آنسو جاری ہو گئے. اوپر جانے کی ہمت نہیں تھی. اپنا ہاتھ دیوار پر رکھا اور بہت مشکل سے میں قدم اٹھا رہی تھی. فون پر میں نے نوحے لگائے تھے. جس چیز کو بھی میں ہاتھ لگاتی ایک نئی یاد میرے لیے تازہ ہو جاتی. مجھے حمید کی یاد آتی کہ وہ کبھی بھی مجھے اتنا بھاری سامان ادھر سے ادھر نہ کرنے دیتے تھے. ایک چیز جو مجھے ان کے سامان میں نہ مل رہی تھی جس نے میری دلی کیفیت کو ہی بدل ڈالا تھا. انہوں نے میرے لکھی تمام تقریریں جمع کر رکھی تھی. حتیٰ وہ تحریر جس پر حالی ایک سلام تھا وہ بھی سنبھال کر رکھا تھا. میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی یہ ان کے لیے اس قدر اہم ہوں گی. انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک دن ان تحریروں کے ذریعے مجھے حیران کر دیں گے، لیکن میرے ذہن میں بالکل بھی یہ نہ تھا کہ وہ یہ تمام کی تمام تحریریں جمع کریں گے اور اس طرح مجھے ابد تک اپنی محبت کا اسیر کر لیں گے. ناہید نے روتے ہوئے مجھے حمید کا لباس کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیا. ایک بیگ میں اس نے ہاتھ میں دیا تاکہ ان تمام کپڑے اس کے اندر رکھے. وہ وقت بہت مشکل سے گزرا. یہ گھر چھوڑنا کہ جس کی تمام چیزیں حمید نے مرتب کی تھی، یہاں تک کہ وہ گتے جو قالین کے نیچے رکھے تھے سخت اذیت ناک تھے. ایک ہفتے بعد ابو اور حمید کے بھائیوں کے ساتھ گئی تاکہ سامان لے آئیں.
مالک مکان اور ہمسائے رو رہے تھے۔ جب سارا سامان سمیٹ چکے تو میں دوبارہ گھر کے اندر گئی، ہال کے درمیان کھڑی ہو گئی، پورے گھر میں نگاہ دوڑائی، کوئی شخص نہ تھا اور کوئی چیز نہ تھی۔ میں نے اتنی تنہائی کو اتنا محسوس کی کہ وہ میری امیدوں کا گھر تھا، لیکن اب ہمیشہ کے لیے مجھے اس گھر سے، حمید سے اور اچھی یادوں سے خدا حافظ کرنا تھا۔ گھر سے باہر آتے وقت روتے ہوئے میں نے حمید سے کہا، میری جان، میں یہاں سے جا رہی ہوں، آپ سے درخواست کرتی ہوں اس گھر کے منزل میں آپ میرے خواب میں مت آنا، کیونکہ مجھے بہت اذیت ہوگی۔ یہی ہوا۔ اس کے بعد میں نے جتنے بھی خواب دیکھے، ابو کا گھر دیکھا، حمید کبھی بھی اس گھر میں میرے خواب میں نہ آئے۔ سیڑھیوں سے جب بھی میں نیچے آئی تو خانم کشاورز نے روتے ہوئے مجھے اپنی باہوں میں لے لیا اور کہا، فرزانہ، میں کچھ نہیں کر سکتی، میں تمہیں خدا کے سپورٹ کرتی ہوں میرا بیٹا، جہاں بھی کہیں ہے، اس کی جائے گا بہت اچھی ہے۔ میں امید کرتی ہوں کہ خود حضرت زینب سلام اللہ علیہا تمہیں صبر عطا کریں۔ ایسے روتے ہوئے میں نے ان سے پوچھا کہ جب بھی میں اداس ہوں تو کیا میں یہ گھر دیکھنے آ سکتی ہوں؟ انہوں نے میرے ہاتھ مہربانی سے پکڑا اور کہا، بالکل میری بیٹی، یہ تمہارا اپنا گھر ہے، جب چاہو آ جانا۔ گھر کے دروازے سے جب میں باہر آئی تو میں نے وہی بوڑھے شخص کو دیکھا جو ذہنی مریض تھے، وہ بزرگ کہ جنہیں حمید ہر وقت سلام کیا کرتے تھے اور پیار سے پیش آتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ فرزانہ، ایک دن ان بزرگ سے میری اس محبت کا جواب تم ضرور دیکھو گے۔ اب وہی دن آن پہنچا تھا۔ وہ بزرگ کہ ہم سب جانتے تھے کہ ذہنی مریض تھے، لیکن حمید اچھے سے ان کو یاد تھے۔ ان کا چہرہ آنسو سے بھرا ہوا تھا اور وہ رو رہے تھے۔ یہ دردناک ترین رونا تھا جو حمید کے شہید ہونے پر میں نے دیکھا تھا۔ گاڑی میں سوار ہوئی، پچھلے شیشے سے آخری مرتبہ حسرت بری نگاہ سے گھر پر ڈالی۔ اس کے بعد کبھی بھی اس گھر میں اس گلی کی طرف واپس نہیں جا سکی۔ کئی بار گلی کے سرے تک گئی، لیکن رونے سے اتنی میری حالت گہر ہو جاتی کہ ایک قدم بھی اٹھا نہ پاتی۔ شادی کی سالگرہ کے دن میں امام زادہ حسین میں تھی۔ مدافعین حرم کے لیے دستانے اور ٹوپیاں بنا رہے تھے۔ مجھے حمید کی بہت یاد آ رہی تھی۔ وہ گزرے ہوئے سال مجھے یاد آ رہے تھے جب حمید ہماری شادی کی سالگرہ پر میرے لیے گلاب کے پھول کا گلدستہ لائے تھے۔ رات کے 11 بج رہے تھے اور میں بے اختیار اس گھر کے آگے کھڑی تھی جہاں ہم نے مشترکہ زندگی گزاری تھی۔ گلی میں کوئی بھی نہیں تھا۔ گھر کی کھڑکی کی طرف میری نظر پڑی، میرے آنسو نہیں رک رہے تھے، میرے قدم سست ہو چکے تھے۔ میں اس سے آگے نہیں جا پا رہی تھی، وہیں سے واپس آ گئی اور ہمیشہ کے لیے اپنے مشترکہ گھر کو خدا حافظ کہہ دیا، اور بہت جلد ہی تنہا زندگی کا آغاز ہو گیا، بالکل ان دنوں کی طرح جب ہم نے اپنی مشترکہ زندگی شروع کی تھی۔ وقت کا پہیہ تیزی سے گھوم رہا تھا، سب کچھ پہلے کی طرح ہو گیا۔ فرق یہ تھا کہ بس حمید نہیں تھے اور ان کی یادیں ہر جگہ مختلف انداز میں میرے ہمراہ ہوتی۔ میری حالت ایسے بے پناہ پروانے کی مانند تھی جو ہوا کے سپرد ہو گیا تھا اور حمید کی قبر پر ہی پرسکون ہو پاتا۔ موسم خزاں، سرما، بہار، گرما، چاروں طرح کے موسم میں نے حمید کے ساتھ گلزار شہداء میں گزارے اور محسوس کیے۔ شروع میں ہماری منگنی کے دنوں کی طرح سردی تھی۔ جب پہلی برف ان کے مزار پہ پڑی تو یہ سردیوں کا موسم تھا۔ میں نے گلزار شہداء گئی، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ میں نے برف کا گولا بنایا، فریم کے اندر کی تصویر کے سر پر دے مارا اور کہا، حمید دیکھیں، برف پڑ رہی ہے اور آپ نہیں ہیں، آئیں مل کر برف کے ساتھ کھیلیں۔ یاد ہے منگنی کے بعد پہلی بار برف پڑی تھی۔ یونیورسٹی سے بابا کے گھر تک ہم پیدل آئے تھے اور پورا راستہ برف کے ساتھ کھیلتے آئے تھے۔ کبھی کبھار جو ان کے مزار پر جاتی تو عجب واقعات پیش آتے جس سے ان کے زندہ ہونے کا احساس ہوتا۔ ایک رات اذان فجر کے قریب میں نے خواب دیکھا کہ حمید مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں خانم آپ کے لیے بہت اداس ہوں، اٹھو اور قبر پر آ جاؤ۔ عموماً میں عصر کے وقت مزار پر جایا کرتی تھی، لیکن آج صبح ہوتے ہی میں مزار کی طرف چل پڑی۔ گلزار شہداء کے قریب ترین دکان سے میں نے گل نرگس کے چند پھول خریدے اور ایک ڈبہ کھجوروں کا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس طرح وہ راضی ہوں گے۔ ہمیشہ ہمسایوں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتے تھے، اسی لیے میں جب بھی ان کی قبر پر جاتی کوشش کرتی کہ جو بھی گلزار شہداء کے قریب ترین دکان ہو وہیں سے خریداری کروں۔ جو ہی میں بیٹھی اور پھول قبر پر رکھے، ایک لڑکی آئی اور میرے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگی۔ اس کے آنسو رک ہی نہیں پا رہے تھے، وہ بات بھی نہیں کر پا رہی تھی۔
تھوڑا سنبھلی تو اس نے کہنا شروع کیا کہ میں نے سڑک کے بورڈ پر آپ کی شہید کی تصویر لگی دیکھی تھی. میں نے شہید سے کہا تھا میں نے سنا ہے کہ آپ لوگ پیسوں کے لیے جاتے ہیں، شہید نہیں ہیں. میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ کل صبح آپ کی قبر پر آؤں گی. اگر وہاں آپ کی زوجہ میری ملاقات کو ہوں گی تو میں سمجھ جاؤں گی کہ میں غلطی پر تھی. اگر آپ حق پر ہیں تو اپنی طرف سے کوئی نشانی دکھائیں. میں نے جو خواب دیکھا تھا تو اس کو سنا کہ میں تو غروب سے پہلے اکثر عصر کے وقت ہی قبر پر آیا کرتی تھی، لیکن رات حمید نے مجھ سے چاہا کہ جلد مزار پر آؤں. اس کے بعد وہ خانم میری دوست بن گئی اور اس کی زندگی میں بہت تبدیلی آئی. اب سمجھ آیا کہ مجھے کہ حمید کا اختیار زندگی کی راہوں کو کھولنے کے لیے وسیع ہے. شہادت کے بعد کے معمولات اتنے سنگین ہیں کہ کوئی تقابل نہیں کر سکتا. دفن اور آخری دیدار معراج کے ساتھ میں نے کئی بار خود سے کہا کہ اگر حمید زندہ ہو جائیں اور دوبارہ شہادت پائیں تو میں کبھی بھی ان کی شہادت کے لیے نہ روؤں گی، کیونکہ شہادت کے بعد کے حالات شہادت سے زیادہ تکلیف دہ ہیں. جن دنوں میں بیمار ہوئی میری آنکھیں دروازے پر ٹکی رہیں. دل چاہتا تھا کہ خود حمید ایک بار آ جائے اور صرف ایک گلاس پانی میرے ہاتھ میں تھمائے، لیکن یہ صرف ایک حسرت تھی جو میرے دل میں باقی رہ گئی تھی. ابھی تک میں اپنے آپ کو ان حالات میں ڈال نہیں سکی. بہت سختی کے دن میں نے گزارے ہیں، وہ دن جو میں نے ایک آواز ایک یاد کو یاد کرنے میں گزارے ہیں. کبھی ایک شوہر اور بیوی کو ایک ساتھ دیکھا تو میں بے اختیار رو پڑی. وہ دن جب میں ہر ایک چیز سے حمید کی یاد میں مبتلا ہو جاتی، جب ان کی پسند کے اشعار سنے جو انہیں بہت پسند تھے، یا وہ خوشبو جو انہیں بہت پسند تھی. ایسے دن تھے جب مجھے بہت سخت الفاظ سننے پڑے، مثلا یہ کہ حمید پیسوں کے لیے گئے تھے. ایسے دن بھی آئے جب مجھے بہت تکلیف دہ باتیں سننے پڑے، مثلا یہ کہ حمید پیسوں کے لیے گئے، یہ بھی کہ جو پیسے ان کو ملتے ہیں شرعی طور پر آپ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ حمید ایران کے لیے شہید نہیں ہوئے تھے. ایسی باتیں جو سموں پر نمک چھڑکتی تھی. میرے وجود میں آگ لگ چکی تھی. یعنی کون سے پیسے آپ کا شوہر نہ رہے، آپ کے صرف اسے خواب میں دیکھ سکیں، اور جب جاگے تو اس کا نہ ہونا اتنا اذیت ناک ہو کہ آپ کا دل چاہے کہ ہمیشہ سوتے رہیں تاکہ دوبارہ خواب میں اسے دیکھ سکیں. لیکن کب تک ممکن ہے صرف سونا اور خواب دیکھنا؟ یہ اذیت ناک احساس ایک طرف اور لوگوں کے غیر اخلاقی رویے ایک طرف، اور خود حمید کے نہ ہونے کی تکلیف ایک طرف. میرے دل میں یہ حسرت باقی رہ گئی ہے کہ ایک بار حمید کی ماں، میری پھپھو، حمید کے والد کو ایک بار خوش دیکھ سکوں. جب بھی میں حمید کے بابا کے گھر جاتی ہوں، بچپن سے لے کر آخری دن تک کی سب یادیں تازہ ہو جاتی ہیں اور سارا وقت صرف رونے میں گزار دیتے ہیں. بعض اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ حمید شہید نہیں ہوئے ہیں، بس گم ہو گئے ہیں. میں ان کی تصویر والے فریم سے باتیں کرتی ہوں، کبھی ان کے جوتے پہن کر چلتی ہوں، کبھی موٹر سائیکل کی آواز آئے تو سوچتی ہوں حمید ہے، واپس آ گئے. انٹرکام اٹھاتی ہوں اور انتظار کرتی ہوں کہ حمید گیٹ پر ہوں. میں گلی سے جو گزرتی تھی کھڑی ہو جاتی تھی کہ شاید حمید بھی گلی کے سرے سے آ جائے. ہر شب جمعہ میں انتظار میں ہوتی ہوں کہ ابھی گھر کی بیل بجے گی اور حمید آ کر کہیں گے کہ میں فلاں جگہ چلا گیا تھا، میٹنگ لمبی ہو گئی تھی اس لیے دیر ہو گئی. جب موسم گرم ہوتا ہے تو پریشان ہوتے ہیں، جب برف پڑتی ہے تو دلی تکلیف ہوتی ہے کہ کہیں انہیں سردی نہ لگے، کہیں بارش میں گیلے نہ ہو جائیں. جب تمہیں علم ہوتا ہے کہ سب کچھ تمام ہو چکا ہے اور بدن سے روح نکل چکی ہے، لیکن وہ جو تمہارا اس شخص کے ساتھ تعلق تھا، احساسات تھے، وہ کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے. ایک سردگانگی کا احساس کہ حتیٰ یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ کہاں شہید ہوا ہے. ابھی اتنی جلدی ممکن بھی نہیں کہ تم وہاں جا سکو. مدافعین حرم کی شہداء کے اہلیہ کے ہمراہ میں شام گئی. وہی ہوائی اڈے میں داخل ہوتے ہی ہم سب کی حالت خراب ہو گئی. میں نے سوچا میرے حمید اس دروازے سے اندر آئے، لیکن کبھی اس دروازے سے واپس گھر نہ پلٹے. آدھی رات کے وقت فلائٹ کا وقت تھا. ہوائی اڈے پر کوئی کرسی نہ تھی. ہر ایک کونے میں ایک خاتون اپنا چہرہ چادر سے چھپائے آنسو بہا رہی تھی. جب ہم شام کی سڑکوں پر جا رہے تھے اپنے عزیز کی نشانی کی تلاش میں تھے. حتیٰ یہ بھی علم تھا کہ حلب کس طرف ہے. ہمارے شوہروں نے پرواز کرنے سے پہلے آخری لمحات کہاں بسیر کیے ہیں. ایک بیوی کا اکیلے گریا کرنا کوئی نہیں سمجھ سکتا. جب غم و رنج کا عروج ہوا اور تمہیں اپنے آنسو پینے پڑے، اپنا غم چھپانا پڑے، کبھی کبھار صرف اس لیے خلوت کی ضرورت پڑتی ہے کہ دل کھول کر رو سکے.
کبھی کبھار سوچتی ہوں کہ حمید کے لیے سب آسان تھا، ساری مشکلات میرے لیے باقی رہ گئی ہیں کیونکہ ان کا جلد بلاوا آ گیا، وہ پرواز کر گئے۔ ایک شہید کی بیوی اپنی زندگی کا بوجھ خود اٹھانا ہوتا ہے، ایک شہید کی بیوی سے سب پر توقع ہوتی ہے، اسے ہمیشہ خود رہنا چاہیے، ہر جگہ تمہیں موجود ہونا چاہیے، ہر فون پر پیغام کا تمہیں جواب دینا چاہیے تاکہ کسی کو یہ محسوس نہ ہو کہ تم شہید کی بیوی ہونے کی وجہ سے مغرور ہو گئی ہو۔ پورا دن کام کر کے اتنا تھک جاتے ہیں کہ رات کو ہوش نہیں آتا، اور پھر اگلا دن دوبارہ دن نیا سورج، لیکن ہمراز اور ہمدرد کے بغیر، جو تمہاری مکمل امید تھا۔ حمید کی شہادت کے چند ماہ بعد میں کربلا گئی، وہی کربلا جس کے لیے ہم نے پاسپورٹ بنوایا تھا، اکٹھے جائیں گے، لیکن حمید اسی پاسپورٹ کے ساتھ شام چلے گئے اور بے گور و کفن مولا کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے حرم کے ہمسائے میں ہی رہ گئے۔ وہی کربلا جو حمید کا عشق تھی، وہی کربلا جس کی زیارت کے لیے حمید ہمیشہ بے قرار تھے۔ شب جمعہ تھی، اکیلی میں بین الحرمین میں گنبد کے سامنے کھڑی تھی۔ تھوڑی دیر بعد میں بیٹھ گئی کیونکہ کھڑے ہونے کی طاقت نہ تھی۔ اداسی اور حسرت کے احساس سے لبریز ہو کر حمید سے مخاطب ہوئی اور کہا، میرے عزیز، اس وقت میں کربلا میں ہوں، وہی کربلا جس کے لیے آپ نے وعدہ کیا تھا یہاں سے میرے لیے شادی کی چادر خرید دیں گے، لیکن قسمت نے ساتھ نہ دیا۔ آپ کی وجہ سے میں نے کسی بھی ایسی دکان پر نگاہ نہ ڈالی جہاں چادر فروخت ہو رہی تھی۔ میں نے سوچا کہیں آپ شرمندہ نہ ہو اس بات سے کہ آپ نے مجھے تحفہ دینے کا وعدہ کیا اور پورا نہ کر سکے۔ اس پورے سفر میں خود کو دو افراد تصور کرتی رہی، جیسے ہم زری اور گنبد کے سامنے کھڑے ہیں اور زیارت پڑھ رہے ہیں۔ میری زندگی کا سکون حمید تھے، اب نہیں ہے۔ میرے خوابوں سے حمید، آنکھوں سے خواب اور میری زندگی سے آرام و سکون چلا گیا۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں دل کی گہرائی سے مسکراؤں، لیکن نہیں ہو پاتا۔ بعض اوقات کہ میرا دل بہت پریشان ہوتا ہے، ان کا لباس فرش پر پھیلا دیتی ہوں اور اس کی قمیص اور شلوار خود اس کے کپڑے کے پاس بیٹھتی ہوں اور خود روتی ہوں۔ کئی مہینوں کے بعد اب بھی میں ان کے کپڑے ٹٹولتی ہوں اور چیک کرتی ہوں، شاید اس میں میرے لیے ان کی جانب سے کوئی خط موجود ہو۔ ہر ملنے والی تصویر کو دیکھ کر میں سوچتی ہوں کہ حمید زندہ ہیں اور ہر روز میرے لیے شام سے تصویر بھیجتے ہیں۔ میرے آنسو اداسی کی وجہ سے ہیں، ناراضگی کی وجہ سے نہیں، کیونکہ ہم نے خود یہ رستہ منتخب کیا ہے۔ میں جانتی ہوں کہ حمید بہت اچھی جگہ پر جا چکے ہیں اور یہی بات میرے لیے کافی ہے۔ عشق یعنی حمید کی خوش رہیں، راضی رہیں، میں بھی اسی میں راضی ہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ ہماری مشترکہ زندگی کے دوران حمید میرے ساتھ تمام گفتگو کر چکے ہیں۔ تمام شب و روز، رشتہ مانگنے سے لے کر شہادت تک حمید ہمیشہ بولتے رہے، ہنس کر، اشعاروں سے، اپنے اخلاق و رویے سے، لیکن اب سکون سے سو رہے ہیں بغیر کسی پریشانی کے۔ لیکن میرے پاس ابھی بھی کہنے کو بہت کچھ ہے۔ جب قبر پر جاتی ہوں تو کہنے کو بہت کچھ ہوتا ہے، ایک اجنبی کی طرح منتظر ہوں کہ کوئی آئے اور میری باتوں کا ترجمہ کر سکے۔ کاش مجھے سکھا کر جاتے کہ ان کے بعد کیسے ان پر نگاہ ڈالوں، کیسے ان کی طرف ہر بات جلدی سے کہہ دوں۔ ان تمام سختیوں کے باوجود میری امید زندہ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ ابھی لمبا راستہ پڑا ہے جو میں نے طے نہیں کیا۔ مجھے معلوم ہے ابھی بھی مجھے اور آگے جانا ہے۔ یاد رکھنا، زندگی کی ٹرین ابھی چل رہی ہے، زندگی بہت سخت اور حمید کے بغیر بھی چل رہی ہے۔ میں انتظار میں ہوں پھر سے اذان کی آواز آئے اور حمید دوبارہ مجھ سے اقرار لیں، اس دنیا سے چلی جاؤں اور ہمیشہ کے لیے حمید کے ساتھ رہوں۔ ہر روز ان کی تصویر کو سلام کرتی ہوں، کبھی کبھی تو اداسی کی شدت کی وجہ سے لڑتی بھی ہوں۔ ان سے کہتی ہوں کہ میں آپ کو ملنے کے لیے آئی تھی، لیکن آپ وہاں مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئے۔ حمید سے زندگی کے سخت دنوں کی شکایت اور جان لیوا جدائی کا شکوہ کرتی ہوں۔ مجھے یقین ہے میری سب باتیں بہت بہتر انداز سے سنتے ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے ناراض ہوتے ہوں گے، پھر مجھے یاد آ جاتا ہے کہ میاں بیوی کی لڑائی چند سیکنڈ سے زیادہ کبھی نہیں ہونی چاہیے، پھر جلدی سے دوستی کر لیتی ہوں۔ ہر دن کے اختتام پر ان کے لیے صدقہ دیتی ہوں، ان کی تصویر بہت دیر تک دیکھتی رہتی ہوں۔ ان راتوں کی طرح جب وہ شام میں تھے، ان کے لیے آیت الکرسی پڑھتی ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے حمید کی روح حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے پاس سکون محسوس کرتی ہے اور اب تک وہیں رہیں گے، اور میں راضی ہوں۔ پھر میں بھی آہستہ سے کہتی ہوں، شب بخیر حمید جان۔ ہمیں یاد ہے، نقطہ لگانے کی بجائے ہم اپنے اشک کا قطرہ رکھتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں، اس دن کی امید کے لیے کہ حمید شہید
کیونکہ لشکر کے ہمراہ امام زمان اجل کے ہم رکاب رجت کرے، اور اس بار بھی ہم آسمانی شہراہ جو نجف سے کربلا جاتی ہے اس پر ہم سفر ہوں انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اللہم کل ولی کل فرج۔ اس داستان کے اختتام پر میں آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ جس طرح میں نے یہ داستان کو جب پڑھا تو بہت جگہ پر شہید اور ان کی اہلیہ کی دقت نظری کو محسوس کیا، اور بہت ایسی جگہوں پر مجھے اپنا آپ بہت زیادہ کمتر محسوس ہوا، خود کو میں نے بہت ہی پست درجے پر پایا، اور شہید کی اعلیٰ ظرفی اور شہید کی دقت نظری کو محسوس کیا۔ وہ کون سی جگہیں ہیں جہاں آپ کو شہید کی دقت نظری پر رشک آیا اور ان جیسا بننے کی خواہش ہوئی؟ وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس داستان میں ہلا کر رکھ دیا؟ وہ کیا چیز ہے جس نے آپ کو اس چیز پر مجبور کیا کہ وہ آپ اس کو خود سے ٹھیک کریں؟ کائنڈلی ان چیزوں کو آپ کمنٹ باکس میں کریں، یا آپ کو داستان کیسی لگی وہ بھی آپ بتائیں۔ شکریہ۔